سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اپنی زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کی اس اہم سورت کی اہم آیات کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے، مل بیٹھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ ہم مختلف چیزوں پر آ کر بیٹھ سکتے ہیں، جرگے کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، اور مشورے ہم وہاں کرتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو جانتے ہوں، جرگہ بھی وہیں کرتے ہیں جب ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ اسی طرح کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو ایک دوسرے کو جان پہچان کر کے کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید پر بغیر جان پہچان کے، بغیر کسی تعارف کے بیٹھ جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کرم ہے۔ نہ میں آپ کو جانتا ہوں، نہ آپ مجھے جانتے ہیں، اس قرآن نے ہمیں قریب کر دیا ہے۔ یہ قرآن پوری دنیا کو قریب کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن ہم نے چونکہ قرآن کو چھوڑا تو ہم ایک دوسرے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے۔ تو آج ہم ان آیات کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سمجھنے کے بعد ہم دل سے اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں کہ سمجھنے کے بعد ہم اپنے گھر والوں کو ضرور یہ پیغام سنانے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر سنانے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو سننا ہوگا، کان کھول کر کے سننا ہوگا، اور آپ کی پوری فکر سوچ یہاں لگی رہنی چاہیے۔ تو آئیے ترجمے کی طرف جاتے ہیں۔ انفطار کی بالکل آخری آیات، اور ان آخری آیات میں کیا پیغام ہے؟ یہاں پہ کہا کہ ان الابرار لفی نعیم۔ اب ترجمے کی طرف آپ جائیں گے تو بڑا آسان ترجمہ ہے۔ ان جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بے شک۔ اور یہ لفظ جو ہے الابرار، یہ ال ہے اور آگے ابرار ہے، تو ہم لکھیں گے ابرار لوگ۔ اب ابرار لوگ کون ہیں؟ اس کے لیے آپ کو سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 یہ جب آپ پڑھ لیں گے تو ابرار لوگوں کی آپ کو خود بخود پہچان ہو جائے گی، لیکن آپ نے پڑھنا ہوگا۔ میں نہیں پڑھاتا ہوں ابھی کیونکہ مجھے یہ پڑھنا ہے۔ اور دعا جو آپ مانگتے ہیں وہ دعا یہ ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے ماضی کے سارے گناہوں کو بخش دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا،
اور ہماری کوتاہیوں کمزوریوں کو اے اللہ ہم سے دور فرما دے. اور آگے کہتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمارا خاتمہ کن کے ساتھ کرا دے؟ ابرار لوگوں کے ساتھ. تو ابرار کا جو اپوزٹ لفظ ہے وہ فجار ہے. یہ ہے، ایک ابرار ہوتے ہیں ایک فجار ہوتے ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ ابرار کا جو لفظ ہے برن سے ہے، اور یہ لفظ بر الرؤوف الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی ہے، یعنی اتنا اہم ہے. اس لیے آپ نے آج تک جتنے لوگوں کا نام رکھا، ابرار احمد خان، ابرار علی خان، اس طرح نام رکھتے ہیں نا، لیکن آپ نے کبھی فجار کا لفظ نہیں رکھا ہوگا، کیونکہ یہ لفظ بہت زیادہ غلط ہے. اس لیے لفظ کو کوئی استعمال نہیں کرتا ہے. تو ابرار لوگ جو ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ نیک لوگ، تو نیک ایک چھوٹا سا لفظ ہے، ابرار بہت بڑے وسیع پیمانے پہ ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ابرار میں، تو اس کو تو ہم نیک نہیں کہہ سکتے. اس لیے وہ لوگ جو ابرار کا کام کرتے ہیں، جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، قرآن سے جوڑتے ہیں لوگوں کو، وہ ابرار لوگ ہیں جن کی فکر سوچ مثبت ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ابرار لوگ کہاں ہوں گے؟ لفی، لام کے معنی ہوتا ہے ضرور، اور فی نعیم کے معنی نعمتوں میں ہوں گے. اب یہاں پہ تھوڑا سا موقفہ کرتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں کہ ابرار لوگ جو ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے. یہاں جنت نہیں ہے، کیا ہے؟ نعمتوں میں. یعنی جو لوگ مثبت سوچ رکھتے ہیں، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرنے والے لوگ ہیں، جو معاشرے کی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ کیا اندر سے خوشحال ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں. آپ کسی سے مدد کرتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے نہیں ملتا؟ آپ کسی کو راستہ دکھاتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے. اب آپ قرآن سن رہے ہیں تو آپ کو کیا ہے؟ سکون ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اسی کے مقابلے میں جو فجار ہے یہ کیا ہے؟ یہ جہنمی ہے. یہ نعمتوں میں ہے، یہ ہمیشہ دنیا میں بھی نعمتوں میں ہے اور آخرت میں بھی نعمتوں میں ہے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ، اور بے شک فاجر فاسق لوگ کہاں ہوں گے؟ ضرور کیا ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے. اچھا، یہ لفظ جو ہے فجرہ سے ہے، وہ بررہ سے. فجر صبح کو کہتے ہیں نا، فجر. کیوں فجر صبح کہتے ہیں؟ سورج تاریکی کو کیا کرتا ہے؟ پھاڑ دیتا ہے. جب کسی کے حقوق کو آپ پھاڑ دیں، ختم کر دیں، تو اگر ہم اس کام میں آ جائیں گے تو ہم بھی فجر میں شامل ہو گئے. یعنی کسی کو کی حق تلفی کرنا، کسی کے گھر میں جا کر کے اس کو، اس کی عزت کو تاتار کر دینا، یہ فاجروں لوگوں کا کام ہے. جو آدمی ڈکیتیاں کرتا ہے، چوری کرتا ہے، جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا ہے. وہ دنیا میں بھی جہنمی ہے، کیونکہ اس کو نیند نہیں آتی ہوگی. ایاز میر کے لڑکے نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، پتہ ہے نا آپ کو؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایاز میر نے قتل کر کے وہ سکون کی نیند سو رہے ہیں؟ آج بیٹھے نہیں کیا. پورا گھر، پورا قبیلہ اب ڈسپرس ہو گیا، پریشان ہو گیا، سکون ختم. ان کے لیے دنیا جہنم بن گئی ہے. اب پولیس کے سامنے سلوٹ، پیسے پیش کریں گے، ضمانتیں کرائیں گے، یہ منتے سماجتے کریں گے. قتل کیوں کیا اس نے؟ ان کے 3 بیویاں کیے. اب ایک آدمی، یار ایک بیوی کو سنبھالو، یہ کافی ہے تمہارے لیے. لیکن جب پیسہ آتا ہے تو آدمی کھیلتا ہے اس کے ساتھ، پھر وہ کوئی اور دنیا میں رہتے ہیں. پھر اس لیے پیسہ وہ اللہ سے مانگے، رزق وہ مانگے جو حلال کا رزق. حرام کے رزق سے اللہ تعالیٰ بچا لے، ورنہ دنیا میں فساد شروع ہو جاتا ہے. یہ جو فجار فاسق لوگ ہیں، یہ کہاں ہے؟ دنیا میں بھی جہنمی ہے اور آخرت میں بھی جہنمی ہے.
ان کو دنیا میں بھی آگ لگ جاتی ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں پھر ان فجار کو تو یہاں تو کہہ دیا نعمتوں میں رہیں گے، بس ان کو یہاں کر دیا ختم. اب آگے دیکھیں یہاں کو یسلونہا، اب سب تعریف اس یہ فجار لوگوں کی ہوگی. یہاں پہ یہاں تک آئیں گے. آپ یسلونہا، یا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کون سا یا ہے، اور یہ لفظ سولائے یا سولی، اور واو نون جمع کے لیے، اور ہا جو ہے یہ پروناؤن ہے. یا کے معنی یہ لوگ، یہ فجار لوگ. سولائی کے معنی داخل ہوں گے یا جلیں گے، اور واو نون سب کون؟ یہ فجار لوگ. ہاں اس جہنم میں، اس جہنم میں کیا ہوں گے؟ یہ جلیں گے. اب یہ یاد رکھیں کہ یہ لفظ ایک نہیں تھا. یا علادہ ہے، سولا علادہ ہے، واو نون علادہ ہے، اور ہا علادہ ہے. یہ ہا وہ ہے جس کو ہم اس طرح بھی لکھیں گے اور اس طرح بھی لکھیں گے، اور مذکر کے لیے ہم اس کو یوں لکھیں گے یا اس کے نیچے زیر لگا دیں گے. یہ ہیم ہوگا اور یہ کیا ہوگا؟ یہ ہر ہوگا. ان دونوں کی جو وہ تسنیہ ہے وہ کیا ہے؟ ہوما ہے. اور اس ہو کی جمع کیا ہے؟ ہوم ہے. یہاں آئے گا ہوم یہاں پہ کہیں. اور اس ہا کی جمع جو ہے وہ کیا ہے؟ ہننا ہے. یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ یہ پروناؤنز ہے. یہ ہا جو ہے کس کے لیے؟ جہنم کے لیے. کہ اس جہنم میں یہ کیا کریں گے؟ ہمیشہ جلیں گے. انہوں نے غلط کام کیا ہے، اور غلط کام کے لیے اب دنیا میں اگر اس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی، ابھی بھی آدمی اگر کوئی گناہ کر جاتا ہے اور جا کر آدمی کی منت سماجت کر دے، یار غلطی ہو گئی معاف کر دینا، تو انسان بھی معاف کرتے ہیں. لیکن اندر سے شیطان کہتا ہے کہ معافی کیوں مانگتے ہو؟ پھر تو لوگ بے غیرت کہیں گے تمہیں، اس لیے اور زیادہ اس کے خلاف ہو جاؤ. تو اس لیے اس آگ میں جلیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن یہ داخل ہوں گے. اب میں ایک بات آپ کو یہ بتانے والا تھا کہ کسی لفظ کے شروع میں یا آ جائے، تا آ جائے، الف آ جائے، یہ میں بار بار پڑھاتا ہوں آپ کو. اچھا آج ہم اس کو کرتے ہیں، یتان کی جگہ اس طرح کرتے ہیں اردو میں کہ الف کو پہلے لاتے ہیں، الف کو، اور پھر تے لاتے ہیں، یہ ہو گیا. پھر نون لے آتے ہیں، پھر کیا لاتے ہیں؟ اب کیا بنا؟ اتنی سی بات تو ہے. تو یتان کس میں آ گیا؟ اتنی میں آ گیا. آسان ہو گیا نا آپ کے لیے. اگر بنگالی میں ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں بھیا تو ہمیں آتا نہیں ہے، یہ کیا ہے لفظ؟ اردو ہے نا. یہ یتان ہو سکتا ہے مشکل ہو آپ کے لیے، لیکن اتنی تو آپ روزانہ کہتے ہیں. یار اتنی سی بات تھی جس پہ آپ الجھ گئے. تو یہ اتنی کیا ہے؟ اتنی، اتنا. اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ یہ کسی بھی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا یا وہ ہوگا. تا آ جائے تو تم ہوگا، الف آ جائے تو میں ہوگا، اور نون اگر شروع میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ ہم ہوگا. بس یہ ضرور آپ سمجھیں نا. یہ قرآن مجید کے ہر صفحے پر لفظ سے پہلے آپ کو یہ ملیں گے. تو ترجمہ آپ یہ کریں گے. ترجمہ دو زمانوں میں کریں گے، ایک حال میں، ایک مستقبل میں، دونوں زمانوں میں. اب دیکھیں آپ نے مستقبل میں ترجمہ کر رہے ہیں نا، جلیں گے، تو یہ یا کی وجہ سے. آگے دیکھیں یوم الدین. یوم الدین، یوم کے معنی دن یا روز، اور دین کے معنی کیا ہے؟ جزا، جزا سزا کا. یعنی قیامت کے دن یہ کیا ہو جائیں گے؟ مزید جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اور جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو یہ دنیا کی جیل نہیں ہوگی کہ جا کر کسی کو پیسے دے کر کے یا ضمانت کر کے
یا کسی کو جناب جا کر کے سفارشی بنا کر لے آئیں. نہیں، یہ وہاں سے وما ہم عنہا بغائبین، یہ وہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے. وما ہم، اور نہیں ہوں گے ہم یہ سب، انہا اس جہنم سے، بے غائبین، بے معنی ساتھ، غائب کے معنی